اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں کامران علی ویوز آن نیوز اپنی نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ عزیز دوستو، بڑی دکھ بھری، درد بھری، کرب سے بھری، لہو ایک داستان لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، ایک سچی داستان۔ اس سے پہلے بھی عزیز دوستو میں ایسی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ حال ہی میں گزشتہ دنوں بھاولپور کے اندر میاں بیوی نے مل کر اپنے حالات سے تنگ دستی سے تنگ ہو کر پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا، 2 معصوم 2.5-3 سال کے بچوں کو زہر دیا۔ اس کے بعد عزیز دوستو خود زہر کھا لیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ کہانی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات بھی ہے۔ ایک باپ کے کچھ جملے ہیں جو وہ تحریری شکل میں اپنی لاش کے ساتھ پیوست کر کے مر گیا۔ اس نے ایک خط لکھا۔ پہلے واقعہ بھاولپور میں ہوا تھا، اس بار یہ واقعہ جھنگ میں ہوا ہے۔ قرضے کے ہاتھوں، قرض خواہوں کے ہاتھوں ستایا ہوا، کرایہ نہ دے پانے کی وجہ سے مالک مکان کے ہاتھوں ستایا ہوا، یوٹیلیٹی بلز نہ جمع کرا پانے والا، اس نے پہلے اپنے بچوں کو پھانسی گھاٹ کے حوالے کیا، پھندا لگا کر مار دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو پھندا لگایا اور کچھ تحریریں لکھ کر وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک حرام موت کے حوالے کر گیا۔ ایک حدیث ہے عزیز دوستو، اس کا مفہوم ہے کہ بھوک یا غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ہمارے ساتھ والا کوئی پریشانی میں تو نہیں، کسی دکھ میں تو نہیں۔ ہم خود غرضی کے عالم میں جینے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے ہمسائے کی پریشانی کا علم ہی نہیں۔ عزیز دوستو، اب اس میں اس تحریر میں وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ یہ لکھتا ہے کہ مجھے بھی اپنے بچوں سے اتنا ہی پیار تھا جتنا کہ آپ کرتے ہیں، مجھے بھی اپنی بیوی اتنی ہی پیاری تھی جتنی ایک عزت دار سفید پوش پیار کرنے والے شوہر کو پیاری ہوتی ہے۔ میں خود تنہا بھی، اکیلا بھی مر سکتا تھا۔ میری زندگی کے اندر میری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، فاقہ زدہ ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، قرض خواہ ہمارے کپڑے نوچنے کو تیار ہیں، مالک مکان میرے گھر کا سامان باہر پھینکنے کی دھمکیاں دیتا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں ایک کمرہ اپنے لیے لے سکوں، کسی اور جگہ شفٹ ہو سکوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی میں اگر یہ حال ہے تو میرے بچے میری غیر موجودگی میں کتنے پریشان ہوں گے۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو اپنے ساتھ ہی جس جگہ جا رہا ہوں، قبر کے اندھیرے گڑھوں میں، ان کو بھی اس قبرستان میں اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ سو میں ان کو لے کر جا رہا ہوں۔ عزیز دوستو، غربت کے ناگ کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مدد کرنے والے کتنی مدد کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے حالات نہیں بدلنے کو آ رہے، اس کی بھوک نہیں ختم ہو رہی۔ ایسے چبھنے والے جملے غربت کی کربناک زندگی کے اندر اذیت دیتے ہیں کہ جس کے بعد
انسان کہتا ہے کہ اس زندگی سے موت اچھی۔ اب آئیے ہمارے رہنماؤں کی طرف، چاہے وہ حزب اختلاف کے ہیں، چاہے وہ حزب اقتدار کے ہیں، یہ اپنے گلے سے اس کو اتارتے ہیں، اپنے کندھوں سے اس کا بوجھ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔ ہماری غربت کا، ہماری پریشانیوں کا جو پاورٹی لائن کی شاید آخری سطح سے بھی نیچے کہیں دفن ہو رہی ہے، یہ عوام اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اپوزیشن کے جلسے دیکھیں تو وہ حکومت کو گالیاں دیتی ہے کہ 2.5 سال میں عوام کا یہ حشر ہو گیا۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ جو حشر عوام کا ہو رہا ہے یہ سابقہ حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تم سب کا کیا دھرا ہے۔ کیا موجودہ حکومت 90% ان لوگوں پہ مشتمل نہیں ہے جو کل حزب اختلاف میں تھی؟ شاہ محمود قریشی کو لیں، نون میں گیا، پیپل پارٹی میں گیا، اب پی ٹی آئی میں آ کے اس کا دامن دھل گیا۔ اور ایک شخص کو دیکھیں جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں عورتوں پہ گولیاں برسانے والوں کے کل ساتھ تھے، آج ان کے ساتھ مل کے دوسروں پہ لعن طعن کر رہے ہیں، جو اس ملک کا خون چوسنے والے کیڑوں کی طرح چوستے رہے، آج حزب اقتدار میں بیٹھ کر وہ خان صاحب کی قیادت میں اقتدار کے نشے میں اپنے لیڈروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو کسی سے بھی، ان میں سے کسی کو بھی آپ کی، عوام کی، کسی کی بھی ہمدردی نہیں۔ یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسے کو لوٹتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر آباد کرتے ہیں۔ حزب اختلاف میں آپ دیکھ لیں، حزب اقتدار میں دیکھ لیں، کیا ان کے بچے پاکستان میں پل رہے ہیں؟ کیا ان کو درد ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کے مسائل ہیں، ہم فاقہ زدی کی طرف، فاقوں کی طرف جا رہے ہیں، کیا ان کے بچے بھی جا رہے ہیں؟ میری بات عزیز دوستو، اس پہ عمل کریں، غور کریں کہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو شہزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے، جب ان پہ حکمرانی کا بوجھ آیا تو انہوں نے اپنے زرق برق لباس، اپنے قیمتی جو جتنے بھی لباس تھے، انہوں نے اپنی خوراک کو عام اور سادہ کر لیا کہ جب تک میری حکمرانی میں آخری شخص بھی بہترین کپڑے اور بہترین کھانا نہیں کھائے گا، مجھ پہ وہ کپڑے اور وہ کھانا حرام ہے۔ کیا ہمارے حکمرانوں میں سے انہوں نے اپنا لیوش سٹائل چینج کر دیا؟ کیا وہ ہیلی کاپٹروں سے اتر کر گاڑیوں میں سفر کرنے لگ گئے؟ کیا انہوں نے 300 کنال کے گھروں کو چھوڑ کر عام گھروں میں رہنا شروع کر دیا؟ کیا وہ عوام کے لیے اپروچیبل ہو گئے؟ ہم تو حکومت کی تبدیلی تب مانیں گے جب وہ تبدیلی غریب کی غربت کو ختم کرے گی۔ اس وقت ہماری جو حکمران ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دے کر ہماری عوام کو ذلیل و خوار کر دیا۔ آج بچوں کو لے کر خاندان دریاؤں میں کود رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، پھانسیوں کو چوم رہے ہیں، تو وہ سب اور سب ان کی وجہ سے ہے۔ عزیز دوستو، میری ان باتوں پہ غور کریں اور اپنا اصلاح عمل بنائیں کہ ہمیں کس کو لانا ہے۔ میں ہر پیغام میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمارے سامنے چوائس نہیں تھی، ہمارے سامنے آپشن نہیں تھی۔ اللہ آپ کے سامنے پھر چوائس بھی لے آئے گا، آپشن بھی لے آئے گا، لیکن اس وقت آپ کے ہاتھ میں وہ اختیار نہیں ہوگا جو آج ہے، جس کو ووٹ کی پرچی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں،
ہماری اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری یہ ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچے، اور خدا را کمنٹ میں آواز ملائیں۔ واٹس ایپ پہ مجھے میسیج نہ کریں، کمنٹس کے اندر میسیج کریں، اور ہماری اس تحریک کو، موٹیویشنل چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری آواز ان حکمرانوں اور ان ایوانوں کے ساتھ ساتھ عوام کے کانوں میں بھی جائے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر یہ نہیں بدلتے تو عوام بدلیں، اپنا راستہ بدلیں، ورنہ آپ یقین کریں کہ آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، آپ کی عزتیں سرے بازار ہو جائیں گی۔ عزیز دوستو، خدا را اپنے آپ کو بدلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔